میں آپ کو آج کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ آج کی کیا صورتحال رہی۔ آج کچھ ویڈیوز میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی جس پہ میں بات کرنا لازم سمجھتا ہوں۔ یہ ویڈیوز ہے کیا؟ دیکھیں، ایک ویڈیو تو میں نے دیکھی، ایک ایس ایچ او ہیں تھانہ سیکٹریٹ اسلام آباد، اشفاق ورائچ، ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ اس طرح فرعونیت سے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ طاقت کس وجہ سے ملی ہے، یہ خود کو سمجھتے کیا ہیں۔ دیکھیں، یہ جو اعلان کر رہے ہیں یہ پتنگ بازوں کے خلاف کر رہے ہیں کہ پتنگ بازی ایک خونی کھیل ہے، بالکل ایک خونی کھیل ہے، اسے روکنا چاہیے، اقدامات کرنے چاہیے، اسے کسی بھی صورت پتنگ بازی نہیں کرنی چاہیے۔ پتنگ بازی کو لے کے اعلان کیے جا رہے ہیں، لیکن اعلان کس طرح کیے جا رہے ہیں؟ اگر آپ اس ملک میں اس ملک کا آئین دیکھیں، اس ملک کا قانون دیکھیں، اگر ہم دوسرے کنٹریز کا بھی قانون دیکھیں، دوسرے ممالک، اگر یورپ ملک ہو یا کوئی بھی دوسرا ملک ہو، اگر ہم اس کی بات کریں تو جو جرمدار ہوتا ہے ہمیشہ سوال اسی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ وہی قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کیا ہے؟ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد بھی یہ دیکھا کہ اگر ایک بھائی جسے گرفتار کرنے پہنچے ہیں وہ نہیں ملتا تھا تو اس کے باپ کو اٹھا کے لے جاتے تھے، اس کے چھوٹے بھائی کو اٹھا کے لے جاتے تھے۔ اشفاق ورائچ صاحب ایک مسجد کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی کرتا پکڑا گیا تو اس کے باپ پر پرچہ کاٹوں گا، سڑک کے درمیان کھڑے کر کے جوتے ماروں گا اور اس کا گھر بھی توڑوں گا۔ وہ کہتے ہیں، یہ اشفاق ورائچ صاحب ہیں جو تھانہ سیکٹریٹ کے ایس ایچ او ہیں۔ اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کے باپ پر پرچہ دوں گا اور روڈ کے درمیان اس کو جوتے ماروں گا اور اس کا گھر بھی ڈیمالش کروں گا۔ یہ اپنے اپنے بچوں کو منع کر دے، کسی کا بچہ اگر پتنگ بازی میں پکڑا گیا تو اس کے باپ پر پرچہ دوں گا اور اس کا گھر بھی ڈیمالش کریں گے۔ یہ کان کھول کر سن لیں، اپنے اپنے بچوں کو منع کر دیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی کرتا پکڑا گیا تو اس کے باپ کو سڑک کے درمیان کھڑے کر کے جوتے ماروں گا۔ مطلب آپ یہ کون سی زبان یوز کر رہے ہیں؟ آپ ایس ایچ او ہیں، ٹھیک ہے، اور تھانہ سیکٹریٹ کے ایس ایچ او ہیں۔ میں اگر اس اشفاق ورائچ کی بات کروں تو یہ وہی اشفاق ورائچ ہے جس نے سید سجاد حیدر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ آج وہ انسان اس دنیا میں نہیں ہے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑتا رہا وہ انسان۔ اپنا آخری ووٹ 8 فروری کو کاسٹ کیا، 8 تاریخ آنے والی ہے، وہ بھی اس کا ووٹ چرا لیا گیا۔ وہ انسان ہر پروٹیسٹ میں ہمیں نظر آتا تھا، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس انسان کے ساتھ اس ایس ایچ او نے بدتمیزی کی، صحافیوں کو دھکے اس ایس ایچ او نے دیے، صحافیوں پر تشدد اس ایس ایچ او اشفاق ورائچ نے کیا۔ بلوچ خواتین جو پہنچی تھیں انہیں جو دھکے دیے گئے اس میں یہ ایس ایچ او تھا۔ اس کے علاوہ متعدد واقعات ہیں۔ شیر رشید کو دھکے جو دیے گئے تھے وہ ویڈیو آپ کو یاد ہوگی، وہ بھی اسی ایس ایچ او نے دیے تھے۔ دیکھیں، جو اسلام آباد میں چن چن کے بندے لگائے گئے ہیں جن کی بدتمیزی انتہا کی ہے۔ مطلب ان کو پیچھے ظاہری بات ہے کہ ایک ایس ایچ او کی کیا جرت وہ یہ بات کرے کہ جس کا بیٹا پکڑا گیا اسے سڑک کے درمیان کھڑے کر کے میں جوتے ماروں گا، اس کی کیا جرت؟ لیکن ان کو پیچھے سے ہلا شیری ہے، ان کو پیچھے سے محسن نقوی صاحب کی ہو جائے یا جس مرضی کی بھی سمجھ لیں، ان کو پیچھے سے سپورٹ ہے کہ آپ جو مرضی کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اور انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ جس کو دل چاہے اٹھاؤ، مارو، تشدد کرو اور مسجدوں میں جا کے یہ اعلانات کرو کہ اگر کسی کا باپ، اگر کسی کا بچہ پتنگ بازی چھت پہ کرتا ہوا تو اس کے باپ کو سڑک کے درمیان کھڑے کر کے جوتے ماروں گا، اس کے گھر گرا دوں گا۔ اور یہ کون سے قانون میں لکھا ہے؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ کس آئین کی کتاب میں لکھا ہے؟ کچھ شرم کر لیں، حیا کر لیں، اور پھر مسجد میں کھڑے ہو کر اس طرح کے اعلانات کرتے ہیں۔ وہ مسجد میں کھڑے ہو کر اس مسجد میں دیکھیں، اگر ہم کیونکہ اگر ہم دین کی بات کریں، اسلام کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بچوں کے ساتھ شفقت کی۔ حضرت امام حسن حسین ان کے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے جب وہ نماز پڑھتے ہوتے تھے تو نبی پاک سجدہ لمبا کر لیتے تھے کیونکہ وہ ان کے اوپر چڑھ جاتے تھے۔ اور یہ کون سے اشفاق نام ہے، مسجد میں کھڑے ہیں اور ان کی باتیں سنیں، فرعونیت ٹپک رہی ہے ان کی باتوں سے۔ شرم کر لیں، کچھ حیا کر لیں۔ ایک تو میں نے یہ ویڈیو دیکھی، دوسرا میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی، یہ 7 کا بات کی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اپنے عملے کے ساتھ لوگوں کے مطلب اس طرح ٹائر پھاڑ رہے ہیں، ٹائر پنچر کر رہے ہیں۔ یہ کیا چل رہا ہے پنجاب میں؟
جس کا جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے پاکستان میں. کوئی قانون نہیں, کوئی انصاف نہیں, عدالتیں کہاں پر ہیں. دیکھیں میں یہ پہلے کہہ رہا ہوں کہ ایک اگر ہم ان کو دیکھیں, اشفاق فرائض کی باتیں سنیں, اور پھر اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر کی جو اپنے ساتھ اس کے ملازمین ہیں, اور پھر گاڑی ہے, اگر کوئی موٹر سائیکل ہے, تو اس طرح نا وہ ایک سوئی کے ساتھ ٹائر پھاڑے جا رہے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کسی لیگزیس کا ٹائر پھاڑ کے دیکھو, کسی کرنل کی گاڑی کا اس طرح ٹائر پھاڑو جو سڑک پہ کھڑی ہے. آپ اسسٹنٹ کمشنر کو نانی نہ یاد آ گئی تو مجھے کہیے گا. آپ یہ غریب لوگوں کی موٹر سائیکلوں کے ٹائر پھاڑ رہے ہیں, ان کی ریڈیوں کے ٹائر پھاڑ رہے ہیں, سائیکلوں کے ٹائر پھاڑ رہے ہیں. کسی BMW, کسی کرنل کی گاڑی, کسی بریگیڈیئر کی گاڑی کے اس طرح ٹائر پھاڑو. اگر آپ کو دوسرے دن آپ اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہوگے. یہ طاقت, یہ زور, یہ آپ کے غریبوں پہ چلتا ہے, یہ ان لوگوں پہ چلتا ہے جو محنت کش لوگ ہیں, جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں, ورنہ آپ کر ہی کہہ سکتے ہیں. ایک یہ ویڈیو دیکھی اور یہ افسوسناک ویڈیو ہے. دیکھیں ایک طرف میں نے اشفاق فرائض کی بات کی, دوسری طرف میں نے اس اسسٹنٹ کمشنر کی. یہاں بھی فرونیت والا معاملہ ہے. انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا, کسی کی چیز کو اس کی چیز نہیں سمجھا جاتا, اور جب کوئی ان کے گریبان کو ہاتھ پکڑتا ہے تو کہتے ہیں او ہو قانون ہاتھ میں لے لیا. پھر اس کو عدالت کے کٹہرے میں سزائیں دلواتے ہیں. عدالتیں بھی جس طرح کی ہیں سب جانتے ہیں. ایک دوسری یہ ہے. تیسرا ایک اور میں نے ویڈیو آج دیکھی کہ ایک برا شخص وہ خود کو جوتے مار رہا ہے, اور وہ اپنے جو ہوش و حواس ہے وہ کھو بیٹھا ہے. وجہ کیا ہے کہ پنجاب میں آپریشن جاری ہے. پنجاب میں جس طرح تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے, میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کریں ضرور کریں, لیکن آپ ان لوگوں کو متبادل کوئی جگہ دیں کاروبار کرنے کے لیے, کوئی روزگار دیں, کوئی نوکری دیں. یہاں کوئی کسی بھی ادارے کا چیئرمین اٹھا کے دیکھ لیں, ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہوگا, کرنل ہوگا, جنرل ہوگا, یہ سارے اداروں کے اوپر بیٹھے ہیں. اور ایک غریب شخص جو محنت مزدوری کرتا ہے, جو حق حلال کی کمائی کھاتا ہے, اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں. یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ 1500 کما کے لے کے جاتے ہیں. جوان بیٹیوں کی انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے, گھر کا بل ادا کرنا ہوتا ہے, گھر کا رینٹ دینا ہوتا ہے, بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے, اور پھر قرضے تلے دبے ہوتے ہیں لوگ. یہ ان کے لیے 500,000 ایک آسرا ہوتا ہے, اسی کی بیس پہ گھر چلاتے ہیں. اور پھر ان کی جب ریڑھی توڑ دی جاتی ہے, ان کا جو ٹھیا ہوتا ہے وہ گرا دیا جاتا ہے, وہ کیا کرے. آپ نے ان کو کوئی نوکریاں دی ہیں, آپ نے ان کو کوئی روزگار دیے ہیں. یہ تجاوزات آپ کو نظر آتی ہیں. جو غریب ایک ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے, لیکن وہ تجاوزات آپ کو کوئی تجاوزات نظر نہیں آتی. جو چک شہزاد میں DHA بن رہا ہے اور وہاں غریب لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں, اور وہ جب چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اختر بند گاڑیاں لے جاتے ہیں. وہ کوئی تجاوزات نہیں ہے. یہاں بحریہ ٹاؤن بنا, یہاں DHA بنا, غریبوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے. اس کے علاوہ سرائے عالمگیر میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2 بندے مار گئے. مطلب اس سوسائٹیز بنانے میں آپ نے کتنے بندے مار دیے. لوگوں کی غریبوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے, انہیں تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے ان سے زمین خریدی گئی. وہ کر ہی کہہ سکتے تھے. یہ تجاوزات تو تجاوزات ہیں, لیکن وہ تجاوزات نہیں ہیں. چک شہزاد میں وہ ساری دنیا نے ویڈیو دیکھی جس طرح ان غریبوں کی زمینوں پہ قبضے کیے جا رہے تھے, اور وہ اپنا قبضہ چرانے کی کوشش کر رہے تھے. اور پھر یہ نفری لے گئے, بختر بند گاڑیاں لے گئے, وہاں فائرنگ ہوئی وہاں, لیکن کوئی میڈیا کا بندہ اس پہ نہیں بولا. اس طرح ظلم کیا جا رہا ہے پنجاب میں. آپ آپریشن کر رہے ہیں, کلین گرین کیا کہہ رہے ہیں, پنجاب آپ ضرور بنائیں, لیکن ان کو کوئی روزگار دیں, کوئی نوکری دیں, انہیں کوئی سہولیات دیں, ان کے لیے کوئی متبادل جگہ دیں. آپ ایک غریب کا نوالا جو محنت مزدوری سے وہ حلال کی کمائی کھاتا ہے, آپ وہ بھی چھین رہے ہیں. آپ تو فرعون بنے بیٹھے ہیں. دوسری ویڈیو یہ ہے. تیسرا اب میں بات کرتا ہوں جنید اکبر کے حوالے سے, تھوڑی سی سیاسی گفتگو کر لیتے ہیں. جنید اکبر خیبر پختونخوا کے صدر بنے ہیں. انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جو احتجاج کو لیڈ نہیں کر سکتے وہ عہدے چھوڑ دیں یا گھروں سے نکلیں, یا یہ جو ٹویٹ سے صرف اپنا کام چلاتے ہیں, اس ٹویٹ سے کام نہیں چلے گا. یہ جنید اکبر کہہ رہے ہیں. میں اگر کہوں یہ ہمارے نظر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ٹویٹ کر دی جاتی ہے اور عہدے لے کے بیٹھے ہیں, تو جنید اکبر کہتے ہیں کہ جو صرف ٹویٹ سے کام چلاتے ہیں ٹویٹ سے کام نہیں چلے گا, اور جو عہدے لے کے بیٹھے ہیں وہ عہدے چھوڑ دیں. کیونکہ خیبر پختونخوا کی تو یہ بات نہیں ہو رہی. خیبر پختونخوا میں پنجاب کا صدر جو ہیں, خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر ہیں, جو سعود کے ہیں وہ شاہد اٹک ہیں. کسی کی بھی ہم ہسٹری نکالیں تو وہ شریک ہوا ہے. یہ بات پنجاب کی ہو رہی ہے. پنجاب میں عہدے لے کے لوگ بیٹھے ہیں,
اور پنجاب میں ہوتے لے کے بیٹھے. جنید اکبر نے بہت واضح پیغام دیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس پیغام کے بعد جنید اکبر کے خلاف بھی ایک لابنگ ہوگی, ان کے خلاف بھی ایک کمپین ہوگی, کیونکہ ایک پلان لوگ ہیں, ایک ٹاؤٹ گروپ ہے, مطلب ہر ایک نے اپنے گروپ بنایا ہے جو ان کی کمپین کرتا ہے, کوئی کاز سے ہٹ کے یا عمران خان کی بات نہیں کرتا, بلکہ اپنے اپنے گروپ کو سپورٹ کیا جاتا ہے. یہ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ بھی جاری ہے. باقی میں نے جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی, ایک اشفاق ورائج کی, دوسرا وہ اسسٹنٹ کمشنر صادقآباد کی ٹائر پھاڑنے والی, اور تیسرا ایک مزدور کی جو اپنے سر پہ جوتے مار رہا ہے, پتہ نہیں کس حال میں ہوگا, مجبور ہوگا, لیکن یہ فرعونیت ہے, یہ ظلم ہے. اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, اور اللہ سے فریاد بھی کرتے ہیں یہ ظلم, یہ فرعونیت جلد ختم ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.